إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. محترم حضرات، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جو سارے جہانوں کا بنانے والا اور پالنے والا ہے، بے حد مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے، ہر طرح کا نفع، نقصان، عزت، ذلت تنہا اسی کے ہاتھ میں ہیں. وہ جس کو عزت دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور وہ جس کو ذلیل کر دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. اور بے شمار درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری نبی اور رسول رحمۃ للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. بہرحال حمد و صلوات کے بعد سورۃ البقرہ سے ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرتے رہو اور اپنے آپ کو جان بوجھ کر ہلاکت میں نہ ڈالو. وَأَحْسِنُوا، اور احسان کیا کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اس آیت کریمہ کی تفسیر کو اگر آپ دیکھیں تو ہم کو ایک واقعہ ملتا ہے، ایک جنگ کا موقع ہے، اور جنگ کے اندر، جنگ کے میدان میں ایک صحابی رسول غالباً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں. تو ایک صاحب تھے، وہ آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں میں گھس گئے، جہاں پر دور دور تک دشمن تھے اور مسلمان موجود نہیں تھے، اور انہوں نے بے تحاشا لوگوں سے دشمن سے لڑائی کرنا شروع کر دی. تو لوگوں نے اس آدمی کو دیکھ کر کیا کہا، ارے اس آدمی نے جانتے بوجھتے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا، اپنے لشکر سے ہٹ کر یہ میدان جنگ میں دشمنوں کے بیچ میں گھس گیا، اب اس کا واپس آنا مشکل ہے، اس نے اپنے آپ کو جان بوجھ کے ہلاکت میں ڈال لیا. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ آیت کریمہ جو ہے اپنے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یہ آیت کریمہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی. مجھے بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے. کہ ایک غزوے کا موقع تھا، جب ہم لوگ جنگ سے فارغ ہوئے تو ہم نے مدینہ کے رہنے والوں نے، انصار نے آپس میں مشورہ کیا کہ جب بھی کوئی جنگ کا موقع ہوتا ہے، کوئی مہم درپیش ہوتی ہے، مال خرچ کرنا ہوتا ہے، ہم لوگ ہمیشہ بہت آگے آگے ہوتے ہیں. ہم فلاں جنگ میں شریک رہے، فلاں جنگ میں شریک رہے، فلاں موقع پر ہم نے ساتھ دیا، فلاں موقع پر ہم نے اپنا مال خرچ کیا. تو اب کیا کرنا چاہیے؟ اب ذرا دوسروں کو موقع دینا چاہیے. ہم کچھ دن اپنے گھروں پر آرام کریں گے اور اپنا کاروبار، اپنے باغات، اپنی تجارت، اس کو ذرا صحیح کریں گے، سنواریں گے، ذرا اپنی دنیا کے اوپر دھیان دیں گے. ہم بہت مال خرچ کر چکے اللہ کی راہ میں، اب ذرا دوسروں کا نمبر آنا چاہیے. تو صحابی رسول کہتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا ہمارے بارے میں یہ اللہ نے آیت اتاری کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو، اور اگر تم مال خرچ کرنے سے گویا رک جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لو گے. مال جو ہوتا ہے انسان کے پاس میں،
یہ مال کیا ہے؟ مال اللہ کی امانت ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال زیادہ دیا ہے، اللہ نے بڑی مقدار میں مال سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو غنی بنایا ہے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی نوبت آپ کی نہیں آتی، تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ مال دیا گیا آپ کو اس لیے ہے تاکہ آپ اللہ کی راہ میں، غربا میں، مساکین میں، خیر کے کاموں میں، دین کی دعوت و تبلیغ میں اس مال کو خوب خرچ کریں، اور اگر آپ ایسا نہیں کرو گے آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو ایک حکم دیا گیا مال خرچ کرنے کا، اور دوسرا حکم کیا ہے؟ احسنو، احسان اختیار کرو، احسان کرنے والے بنو۔ احسان تمہاری زندگی میں ہونا چاہیے، کیوں؟ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی کسی ملک کے بادشاہ کا محبوب ہو اور وہ اس ملک میں داخل ہو، کیا اس کو کوئی تکلیف ہو سکتی ہے؟ بھئی ایک انسان ایسا ہے جو یہ کہے کہ میں سعودی عرب کا بادشاہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اب اگر وہ حج کرنے کے لیے جائے گا، عمرہ کرنے کے لیے جائے گا، کسی کام سے جائے گا، تو معلوم ہے ادھر کہ اچھا فلاں تاریخ کو یہ ساتھ تشریف لا رہے ہیں، تو ایئرپورٹ سے لے کر اس کے جانے آنے تک کوئی تکلیف اس کو ہو سکتی ہے؟ کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی۔ تو اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت کرنے لگے، کیا قبر میں اس کو عذاب ہو سکتا ہے؟ کیا محشر کے دن وہ رسوا اور تنگ ہو سکتا ہے؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کو نعوذ باللہ جہنم میں ڈال دے جبکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہو؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اگر ایک انسان اللہ کی محبت کو حاصل کر لے، دنیا کی سب سے بڑی چیز اس کو حاصل ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے اس کے پاس میں، تب بھی کوئی جو ہے اس کے نقصان نہیں ہے۔ احسان ہم کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ بہت ساری قرآن کی آیات ہیں جہاں پر آپ کو یہ ملے گا کہ احسان کی فضیلت کیا ہے۔ سورہ مائدہ آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ۔ ان کے اس بات کی وجہ سے اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوگی، یعنی جنت میں، جہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ہم نیک لوگوں کو، احسان کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ سیاق و سباق کیا ہے؟ پہلی آیتیں پڑھیے، اس آیت سے پہلی ایک دو آیتیں جب نجاشی کے دربار میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دعوت پہنچی، تو نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے اور ان کے بعد ساتھیوں نے کیا کہا؟ بالکل اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے، آپ ہم کو گواہوں میں لکھ دیجئے، ہم بالکل مسلمان ہو گئے۔ تو ان کے ایمان لانے کی وجہ سے اللہ نے کہا یہ جو بات انہوں نے کہی، بعض مرتبہ بندہ ایک بات کہتا ہے اللہ کی رضامندی کی اور وہ اس کو بہت معمولی سمجھتا ہے، اللہ قیامت تک کے اس کے لیے اپنی رضامندی لکھ دیتا ہے کہ میں اس بندے سے کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو یہ بدلہ ہے کس کا؟ احسان کرنے والوں کا، کہ اللہ ان کو جنت کے اعلیٰ درجات نصیب فرمائے گا۔ کئی بار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو دنیا میں گناہوں سے بچ کر زندگی گزارتے ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو محسن ہوتے ہیں، جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے کہا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ جو دنیا میں احسان کی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اس کا رب اس کے اوپر احسان فرمائے گا۔ تو یہ احسان ہوتا کیا ہے جو بار بار کہا جا رہا؟ اللہ کی مدد ساتھ ہوگی، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوگا، اللہ تم سے محبت کرے گا، جنت میں اس کا بدلہ ملے گا۔ یہ احسان چیز کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے، احسان کے معنی عربی زبان میں ہوتے ہیں کسی کام کو بہت اچھا بنا سنوار کر اچھے سے اچھے انداز میں انجام دینا، کسی چیز کا بہت اچھا ہونا، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ احسان۔ ہمارے یہاں بولتے ہیں نا حسین و جمیل، حسن، یہ حسن جو ہے یہ احسان، اس کا مادہ ایک ہی ہے۔ تو جب عبادات کے معاملے میں احسان کی بات ہو تو عبادات کے اندر جو ہے احسان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام لوگوں کو ان کا دین سکھانے کے لیے ایک اجنبی مرد کی شکل میں آئے
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، ایک دم سفید کپڑوں میں، کالے بالوں میں آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنے لگا کے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہم کو بڑا تعجب ہوا، یہ آدمی کون ہے، اس کو پہچانتے تو ہم ہے نہیں، مطلب مدینہ کا رہنے والا نہیں ہے، اور سفر میں سے اگر آیا تو اس زمانے میں سفر میں کیسے آتا تھا آدمی، گھوڑے پر، اونٹ پر، پورا مٹی سے یعنی جو ہے مٹی لگی ہوئی اس کے جسم پر، اس کے کپڑے میلے، اس کے بال بکھرے ہوئے، یہ تو بڑا صاف ستھرا اور بڑا خوبصورت آدمی دکھ رہا ہے اور ہمارے یہاں کا ہے نہیں، اور آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے قریب ہو کے بیٹھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی بتائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے کہا ایمان یہ اور یہ چیزیں ہیں۔ کہا اسلام کیا ہے؟ کہا اسلام یہ اور یہ چیزیں ہیں۔ قیامت کی علامات کیا ہے؟ قیامت کی علامات فلاں فلاں ہے۔ اچھا اخبرنی عن الاحسان، مجھے احسان کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہو، اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو، اور اگر یہ نہیں کر سکتا ہے تو پھر کیسے عبادت کر جیسے اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ مان لیجئے حشر قائم ہو گیا، قیامت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو، مجھے آپ کو اپنے سامنے بلاتا ہے، ساری مخلوق سے ہٹا کر، کوئی نہیں ہے، رب ہے اور اس کا بندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے میرے بندے تو دنیا میں میرے لیے نمازیں پڑھا کرتا تھا، دنیا میں میری عبادت کیا کرتا تھا، آج میں تجھ کو حکم دیتا ہوں کہ 2 رکعت نماز میرے سامنے پڑھ۔ بتائیے بندے کے اخلاص کا کیا عالم ہوگا، کیسا گریہ اس کے اوپر طاری ہوگا، کیسے خشوع و خضوع سے وہ نماز پڑھے گا کہ اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کر رہا ہوں۔ بالکل یہی کیفیت دنیا کی نماز میں بھی مطلوب ہے۔ جب آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیکھ رہا ہے؟ اللہ مکمل آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تھوکنے کی حاجت اس کو، خبردار وہ قبلہ رخ نہ تھوکے، اس لیے کہ قبلے کی طرف اس کا رب ہوتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کی طرف متوجہ ہے۔ یہ بندہ جو دنیا کے اعتبار سے معمولی ایک فقیر انسان ہے، اگر وہ کسی تھانے دار کے پاس چلا جائے، کسی نیتا کے سامنے چلا جائے، کسی VIP کے پاس چلا جائے، وہ اس کو گھسنے نہ دے، اور جیسے ہی اس نے نماز کی نیت کی اور اللہ اکبر کہہ کر اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے، کون ہے اس کی طرف متوجہ؟ اس کا رب اس کی طرف متوجہ ہے۔ یہ جو بول رہا ہے، جو درخواست لے کے آیا ہے، جس انداز میں عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ مکمل اس کی طرف متوجہ ہے کہ میرے بندے بول تجھ کو کیا چاہیے، میں تجھ کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ قیام کی حالت میں اللہ کا قرب، رکوع کی حالت میں آپ اور قریب ہو گئے اللہ تعالیٰ سے، اور جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور اپنی پیشانی اور اپنی ناک کو زمین کے اوپر رکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ سب سے زیادہ قریب اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، تو سجدے کی حالت میں اپنے رب سے زیادہ دعائیں مانگو۔ آج ہم مانگتے ہیں دعائیں اللہ تعالیٰ سے؟ نہیں مانگتے۔ نہ ہم قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو یہ شعور ہوتا ہے کہ یہ کون سی حضوری کی کیفیت ہے، نہ ہم رکوع میں جاتے ہیں تو اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے، نہ سجدے میں جاتے ہیں تو اللہ کی قربت کا احساس ہوتا ہے۔ ایک مشینی نماز ہے، ہم نے یاد کر لی کبھی بچپن میں، رٹے رٹائے چند الفاظ ہیں، جلدی 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 جو ہے بالکل ٹھونگے مارنا ہے اور فوراً نکل کے بھاگنا ہے۔ وہ نماز میں جو لذت اور کیفیت حاصل ہونی چاہیے وہ حاصل ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ صرف نماز کی بات نہیں ہے، اگر آپ حدیث کے الفاظ میں غور کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، اللہ کی عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ کیا صرف نماز عبادت ہے؟ قرآن کی تلاوت بھی عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف اتنا دھیان نہیں لگاتے ہیں جتنا اس نبی کی آواز کے اوپر دھیان لگاتے ہیں جو اللہ قرآن پڑھ رہا ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑے غور سے اپنے اس نبی کی آواز کو سنتے ہیں۔
کیونکہ نبی سب سے زیادہ بہتر انداز میں قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے۔ تو جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، آپ کا رب آپ کی طرف متوجہ ہے۔ اگر ایک انسان کو یہ شعور ہو، آپ نے وضو کیا اور قبلہ رخ بیٹھ کر آپ نے قرآن کی تلاوت شروع کی اچھے انداز میں، بہتر سے بہتر انداز میں آپ اپنے الفاظ کو بنا کر اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، ایک انسان کو کتنا لطف آئے گا۔ اور اگر اللہ کے نبی نہیں بلکہ براہ راست اللہ رب العالمین سن رہا ہے اور متوجہ ہے آپ کی طرف، آپ سوچیں انسان کے دل کا کیا حال ہوگا۔ تو اللہ کا ذکر کرتے وقت میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر پڑھتے وقت میں، دعاؤں کو مانگتے وقت میں، اور جتنی عبادات ہوتی ہیں، صدقہ ہے، زکوٰۃ ہے، جب آپ صدقہ کرتے ہیں نا حلال مال سے، ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر میں کیا ہوتا ہے؟ جب آپ وہ صدقہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے اور اس کو اتنا بڑھاتا ہے کہ وہ صدقہ وہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن پہاڑوں کے برابر اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ تو عبادات جو ہوتی ہیں نا، عبادات، ہماری عبادات محبت والی، شوق والی، اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان لگا کر ہماری عبادات ہونی چاہیے۔ تو پھر ہماری عبادتیں کیسی بنے گی؟ خوبصورت بنے گی، احسان کا جو ہے لطف اور مزہ ہم کو حاصل ہوگا۔ اسی وجہ سے ہم صحابہ کے حالات پڑھتے ہیں نا، صحابہ تو صحابہ تھے، تابعین، صحابہ کے زمانے میں رہنے والے عام مسلمان، ارے گرمی کا موسم ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ کھانا کھا لو، نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا یہ بکری کا بچہ ہم کو بیچ دو، ہمارا نہیں ہے مالک کا ہے۔ اچھا مالک کو بول دینا بھیڑیا کھا گیا، بولے میں تو مالک کو بول دوں گا کہ بھیڑیا کھا گیا، اللہ کہاں چلا جائے گا؟ اللہ کو تو معلوم ہے کہ یہ بکری کا بچہ اس کو بھیڑیے نے نہیں کھایا ہے۔ وہ جو ہم سارے قصے اور واقعات پڑھتے ہیں کہ جنگ کے میدان میں تیر آ کے لگ رہا ہے اور صحابی تیر نکال کے پھینک رہے ہیں اور نماز ان کی جاری ہے، ہم کو مچھر کاٹ لے پوری نماز کا خشوع خضوع ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی نماز کے پیر سوج جا رہے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان کی نمازوں میں، اس کی عبادات میں اس کا دھیان اللہ رب العالمین کی طرف ہو، تو پھر جو ہے انسان کو عبادت کا صحیح لطف اور مزہ حاصل ہوتا ہے۔ تو عبادات میں احسان یہ ہے کہ انسان اپنی توجہ اللہ کی طرف رکھے، اللہ کی حضوری کے خیال سے اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرے، یہ عبادتیں اللہ کو مقبول ہیں۔ اور صرف عبادت میں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان اللہ کتب علیکم الاحسان فی کل شیء، زندگی کے ہر معاملے میں اللہ نے تمہارے اوپر احسان کو فرض کیا ہے۔ ہر معاملے کو بہتر سے بہتر انداز میں انجام دو، کاروبار ہو، تمہارا کوئی دنیاوی معاملہ ہو، تمہارا کھانا پینا ہو، تمہارا پہننا اوڑھنا ہو، تمہارے لوگوں کے ساتھ معاملات ہو، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر احسان فرض کیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، جب تم کسی کو قتل کرو تو اچھے انداز میں قتل کرو۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، جب ذبح کرو جانور کو تو اچھے انداز میں ذبح کرو۔ تم میں سے ہر ایک کو اپنی چھری تیز کرنا چاہیے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچانا چاہیے۔ کسی کو قتل کرو، کیا معنی ہے اس کے؟ جنگ کے میدان میں اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ دشمن کی طرف سے جو سامنے آئے لوگ اس کو مار دیا کرتے تھے۔ اگر ایک بوڑھا ہے قتل کر دیتے تھے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، یہاں تک کہ اگر بے زبان جانور بھی آ گیا سامنے، لوگ اپنے سامنے آنے والی ہر چلتی پھرتی چیز کو ختم کر دیتے، آگ لگا دیتے، قتل کر دیتے، اور دشمن کی فوجوں کے ہاتھ پیر، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کی ناک کاٹ دیتے، مسلح کر دیتے لاشوں کا۔ اسلام میں منع کیا گیا۔ جنگ کے میدان میں اگر مسلمانوں کی فوج ہے، آپ بوڑھے کو نہیں مار سکتے، ان کے عابد کو، ان کے راہب کو نہیں مار سکتے، ان کے بچوں کو نہیں مار سکتے، بلا وجہ جانوروں کو نہیں مار سکتے۔
جو دشمن فوجی ہے اسی کو آپ کو مارنا ہے، اور وہ اگر اخیر وقت میں کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے آپ اس کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور لوگ کیا کرتے تھے، جانور جب ذبح کرتے بعض مرتبہ زندہ جانور کا گوشت کاٹ دیا کرتے تھے، اللہ کے نبی نے منع کیا، کہا یہ مردار ہے، اور یہ حکم دیا گیا کہ بالکل اس کو ذبح کر کے چھوڑ دو یہاں تک کہ وہ ٹھنڈا ہو جائے، جب اس کی جان نکل جائے اب اس کے بعد میں اس کے ٹکڑے کرو۔ تو اسلام تو یہاں تک آپ کو سکھاتا ہے، اور ہر چیز میں، آپ کی تجارت میں، آپ کے خرید و فروخت میں، آپ کے قرض کے معاملات میں، ہر چیز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے کی ترغیب دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم اللہ رجلا سمحا، اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو بہت نرم طبیعت کا آدمی ہوتا ہے۔ سمحا اذا باع و اذا اشترى و اذا اقتضى، بیچتا ہے تو نرمی کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اپنی چیز کو فروخت کرتا ہے، کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھاتا، خریدتا ہے تو احسان کرتے ہوئے تھوڑا زیادہ چلا جائے میرے پاس سے کوئی نہیں، لیکن اس بھائی کا بھی نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب اپنے حق کا تقاضا کرنے کی بات آتی ہے، اپنا حق ہے تو بھی کیسے تقاضا کرتا ہے، نرمی کے ساتھ، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہوئے۔ نکاح اور طلاق کے جو معاملات ہوتے ہیں، قرآن کی تعلیم کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے؟ آج یہ جو مسئلے ہو رہے ہیں، قوانین بن رہے ہیں، فلمیں بنا کر جو ہے لوگ مسلمانوں کی شریعت کا، مسلمانوں کے دین کا مذاق اڑا رہے ہیں، اس مذاق اڑانے کا موقع ان کو کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ طلاق کے بارے میں فرما رہے قرآن میں بار بار وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، جو طلاق شدہ عورتیں ہیں ان کو معروف انداز میں کوئی ہدیہ، کوئی تحفہ دے کے رخصت کرو، یہ متقیوں کے لیے ضروری چیز ہے۔ کہیں پر فرمایا وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، بہت خوبصورتی کے ساتھ میں ان کو رخصت کرو اپنے گھر سے اگر ان کو بھیجنا ہی ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان، طلاق دینے کا حق 2 مرتبہ ہے، اور 30 مرتبہ اگر بات آ گئی تو یاد رکھو اچھے انداز میں اس کو روک لینا ہے معروف طریقے سے، یا بھلائی کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کو رخصت کرنا ہے۔ ہم طلاق کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو نکاح والی زندگیاں لوگوں کی جہنم بنی ہوئی ہیں، آپسی جھگڑے، فساد، کورٹ کچہری، اور اس کے بعد جب طلاق کے معاملات آتے ہیں تو بالکل دونوں خاندان ایک دوسرے کو برا سے برا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک واقعہ مشہور ہے، وہاں کی جو ہے واقعات میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی اور رجی طلاق دی، عورت اسی کے گھر میں رہ کر عدت کو پورا کر رہی تھی۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دی؟ بولے ابھی وہ عدت میں ہے، ابھی میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کے بارے میں کسی اجنبی مرد سے بات نہیں کر سکتا۔ عدت ختم ہو گئی، عدت ختم ہونے کے بعد میں وہ عورت اپنے میکے میں چلی گئی، وہ آدمی پھر آیا پوچھنے کے لیے کیا بات ہے آپ نے اپنی بیوی کو طلاق کیوں دیے؟ کہا دیکھو عدت اس کی ختم ہو گئی، اب وہ ایک اجنبی عورت ہے، جس سے چاہے نکاح کرے، میں کسی اجنبی عورت کے بارے میں آپ سے بات نہیں کر سکتا۔ تو اسلام تو ہر چیز کے بارے میں احسان سکھا رہا ہے۔ قرآن میں سورہ نساء آیت نمبر 36 اگر آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ خبردار کسی کو شریک مت کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں اس بات کو، تمام رشتہ داروں میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جو آپ کے لطف کے، کرم کے، بھلائی کے اگر کوئی حقدار ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ آپ کے والدین ہیں۔ رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما، اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں۔ اور قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے دوست کی بات مانے گا اور باپ کی نافرمانی کرے گا۔ ہمارا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جیسے جیسے بچے بڑے ہوتے ہیں ماں باپ کے درمیان میں بھی فاصلہ بڑھتا ہے، وہ گھر میں ایسے رہتے ہیں جیسے بالکل اجنبی ہے، کسی کا کس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
اور بچوں کا بھی اپنے والدین سے فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ کبھی یہ بچے بڑے ہو جائیں، جوان ہو جائیں، ماں باپ ان کو گلے نہیں لگاتے، کبھی ان کو چومتے نہیں ہیں، کبھی محبت سے ان کے ساتھ میں آپس میں بات چیت نہیں ہوتی۔ یہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اور اولاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا ادب کریں، احترام کریں، ان کے سامنے اف بھی نہ کہیں، اور اگر وہ کسی کام کا حکم دیتے ہیں بغیر کسی بات کے وہ والدین کی مکمل اطاعت کریں، یہ ضروری ہے۔ تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، احسان کا معاملہ کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو، اور فرمایا وَالْيَتَامَى، یتیم کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ مسلم معاشرے میں کوئی بچہ یتیم ہو، اس کو احساس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں یتیم ہوں۔ اور فرمایا والمساکین، غربا کے ساتھ، کمزور مسلمانوں کے ساتھ، جو معاشی اعتبار سے کمزور ہے، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ یہ نوبت نہیں آنی چاہیے کہ وہ اپنی ضرورت لے کے آپ کے پاس آئے، آپ کا کام ہے کہ آپ اس کی خبر گیری کریں۔ والجار الجنوب والصاحب بالجنب، جو پڑوسی آپ کا رشتہ دار ہو، جو پڑوسی آپ کا رشتہ دار نہ ہو، اس کے ساتھ بھی بھلائی کا معاملہ کرو۔ والصاحب بالجنب، اور سفر کا ساتھی یا بیوی یا قریبی دوست جو آپ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وابن السبیل، اور مسافر یا مہمان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو۔ وما ملکت ایمانکم، اور وہ غلام اور باندیا جو تم خرید کے لائے ہو، ان کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کسی ایسے انسان کو پسند نہیں کرتا جو متکبر ہو اور اپنے اوپر فخر کرنے والا ہو۔ تو اگر تم احسان کا معاملہ کرو گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ، تو نہ تم گھمنڈی رہو گے، نہ فخر کرنے والے رہو گے۔ تو یہ اسلامی تعلیم ہے، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ذات کے اعتبار سے اپنی عبادات میں، اپنی زندگی کے معاملات میں اللہ کی مخلوق کے ساتھ میں احسان کرنے والے بنیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی مدد ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا جو اپنی دنیا میں اور اپنے دین میں احسان کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ ساری دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی خصوصی مدد فرما۔ اے اللہ حالات کو بدل دے۔ اے اللہ مسلمانوں کو عزت اور غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا فرما۔ جو مسلمان کافروں کے لیے ایجنٹ کا کام کر رہے ہیں، اللہ ان کو بھی ذلیل اور رسوا فرما۔ اے اللہ ہم کو غلبہ دے، ہم کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ناکامیوں کو کامیابیوں سے بدل دے۔ اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے، کتاب و سنت کے مطابق زندگی کے سارے معاملات نبھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین پر خصوصی رحم فرما۔ اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ جن لوگوں کے والدین بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کی تکالیف کو، ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ ان کے متعلقین کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمان بچے بچیاں بے نکاحیں ہیں، اے اللہ ان کو مناسب جوڑا عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں، اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ جو بے روزگار ہیں، اللہ ان کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ جو مقروض ہیں، اللہ ان کے سارے قرض ادا فرما دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ہم تمام کو غنی اور صابر اور شاکر بنا دے۔ جب تک زندہ رکھ، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھ، اور اسلام اور ایمان ہی کی حالت میں ہم کو وفات عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔